السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ پارہ نمبر 16 کی مختصر تفسیر اللہ کی توفیق سے حاضر ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ذکر کیا ہے، وہ واقعہ جو حضرت خضر کے ساتھ پیش آیا تھا۔ تو سورہ کہف آیت نمبر 60 سے 82 تک ان کا واقعہ بیان ہوا ہے۔ اور اس واقعے کا پس منظر اصل میں یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ کہہ دیا تھا کہ مجھ سے بڑا عالم کوئی نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یہ جملہ پسند نہیں آیا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میرا ایک بندہ ہے جو تجھ سے بھی زیادہ جانتا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو فوراً سے ملنے کی خواہش ہوئی، کہا کہ اللہ اس بندے سے ملاقات کیسے ہو سکتی ہے؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جگہ بتایا کہ 2 سمندر جہاں مل رہے ہوں گے وہاں ملاقات ہوگی، اور ساتھ میں ایک مچھلی فش بھی لے لینا، اور جہاں پر مچھلی غائب ہوگی سمجھ جانا کہ وہیں پر میرا بندہ موجود ہوگا۔ تو اس طرح سے موسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھ یوشع بن نون علیہ السلام کو ساتھ لے کر نکل پڑے۔ وہ جگہ بہت دور تھی جہاں بتایا گیا تھا، اور ساتھ میں کھانے کا سامان بھی لے لیا اور وہ مچھلی بھی لے لی۔ اس طرح سے چلتے رہے، بہت دور دراز کا سفر تھا، تو اچانک وہ مچھلی غائب ہو گئی اور سمندر میں چلی گئی، اور وہی جگہ تھی جہاں ان کی ملاقات ہونی تھی۔ تو بہرحال مختصر یہ کہ وہاں پر حضرت خضر سے موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات ہو جاتی ہے۔ اب یہ خضر پیغمبر تھے کہ نہیں تھے، اللہ عالم، کچھ کا کہنا کہ تھے، کچھ کا کہنا ہے، اکثر علماء کہنا کہ یہ ایک بزرگ تھے، ایک ولی تھے، ایک عالم دین تھے، لیکن نبی پیغمبر نہیں تھے۔ ٹھیک ہے، ایک بات اور ان کے تعلق سے بتا دیا جائے شروع میں ہی کہ بہت سے لوگوں کو یہ مانا کہ یہ خضر کی زندگی ابھی تک باقی ہے، وہ وفات نہیں پائے، تو یہ بات بالکل غلط ہے۔ جب پیغمبروں کی وفات ہو سکتی ہے تو وہ تو ایک عالم دین تھے، تو وفات سب کی ہوتی ہے، ہو چکی ہے، ان کے زندہ رہنے کی کوئی دلیل نہیں ہے سوائے لوگوں کی افواہوں کی اور باتوں کی۔ اور پھر ان کے بعد کتنا زمانہ گزر گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی آئے، اگر وہ زندہ ہوتے تو ملاقات ہوتی، کچھ ذکر ملتا قرآن حدیث میں، تو ان کی زندگی کا کوئی ذکر نہیں۔ ٹھیک ہے، تو اب ملاقات ہوئی موسیٰ علیہ السلام کی حضرت خضر سے۔ ملاقات ہونے کے بعد ساتھ میں دونوں چلے، اور 3 واقعہ پیش آیا۔ نمبر 1 کہ دونوں کشتی میں سوار ہوئے، بلکہ 3 ان کے ساتھ یوشع بن نون بھی تھے۔ کشتی میں سوار ہوئے تو کچھ دیر کے بعد خضر نے کشتی کو توڑ دی، یعنی سوراخ کر دیا تھوڑا سا۔ پھر آگے چلے تو اس کے بعد خضر نے ایک بچے کو مار ڈالا، دوسرا واقعہ ہوا۔ تیسرا واقعہ یہ پیش آیا کہ ایک دیوار گر رہی تھی تو اس کو خضر نے اٹھا دیا، ٹھیک کر دیا، اور وہ دیوار اس بستی کی تھی کہ جہاں یہ لوگ گئے تھے، تو گاؤں والوں نے مہمان نوازی کرنے سے، کچھ کھلانے پلانے سے انکار کر دیا تھا، پھر بھی انہوں نے ان کی دیوار ٹھیک کر دی۔ یہ 3 واقعہ پیش آیا۔ اب اس کا ریزن کیا تھا؟ یہ موسیٰ علیہ السلام کو پتہ نہیں تھا کیا ہو رہا ہے، تو بار بار اعتراض کر رہے تھے، یہ کیا ہے خضر، تم یہ کیا کر رہے ہو؟ تم نے کشتی توڑ دی، تم نے بچے کو مار ڈالا، تم نے دیوار کھڑی کر دی، تو یہ کیا معاملہ ہے؟ تب خضر نے سب کا جواب دیا کہ جو کشتی میں نے سوراخ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ آگے ایک ظالم بادشاہ ہے، یہ کشتی وہاں تک پہنچتی صحیح سالم تو بادشاہ پوری کشتی کو اور سامان کو لوٹ لیتا، تو یہ سوراخ کرنے سے اب وہ بادشاہ اس کشتی کو نہیں لوٹے گا، سامان کو نہیں لوٹے گا، یہ وجہ تھی۔ بچے کو مار ڈالنے کی وجہ یہ تھی کہ بچے کے ماں باپ نیک ہیں، اچھے ہیں، لیکن یہ جو بچہ ہے یہ اپنے کفر کی وجہ سے، اپنی سرکشی اور ظلم کی وجہ سے اپنے ماں باپ کو پریشان کرتا، اس لیے اس کو قتل کر دیا گیا۔ اور جہاں تک دیوار کو کھڑی کرنے کی بات ہے تو اگرچہ گاؤں والوں نے، اس علاقے کے لوگوں نے ہماری مہمان نوازی نہیں کی ہے، لیکن پھر بھی میں نے اس کی مدد اس لیے کی ہے کیونکہ اس دیوار کے نیچے دفینہ ہے، خزانے ہیں اس یتیم بچوں کے جن کے ماں باپ نیک تھے، تو اگر یہ دیوار گر جاتی تو خزانے کو لوگ لوٹ لیتے، لے لیتے،
دیوار کھڑی ہے، جب بچے بڑے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ اس کو کھول دے گا، پھر وہ اس پیسے سے اور اس خزانے سے یتیم بچوں کو کام آئے گا، فائدہ ہو جائے گا. یہ ریزن تھا. یہ 3 واقعہ پیش آئے موسیٰ علیہ السلام اور خضر کے ساتھ. اچھا، اب اسی سے کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کہ بزرگوں اولیاءوں کا مقام اونچا کرتے ہیں. کہتے ہیں کچھ بزرگ تو نبی سے بھی اوپر ہوتے ہیں، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کو پتہ نہیں، ان کو پتہ تھا. یہ بات کہنا بالکل غلط ہے. جہاں تک اگرچہ یہ علم موسیٰ علیہ السلام کو معلوم ہوتا ہے ان 3 چیزوں کے بارے میں، لیکن پھر بھی اگر مقام و مرتبہ دیکھا جائے تو پیغمبروں کا اونچا ہوتا ہے. مقام و مرتبہ اونچا ہونا الگ بات ہے، اب کسی چیز کے بارے میں علم ہونا اور نہیں ہونا یہ الگ بات ہے. ٹھیک ہے، تو بدعتیوں کے دھوکے میں آپ نہ آئے. بہت سی بدعتی اسی طرح کے بہت سے اور جھوٹے واقعات بیان کرتے ہیں بزرگوں کے اولیاءوں کے شان میں، ان کے مقام کو اونچا کرنے کے لیے. تو غلط اور افواہوں کو پیچھے نہیں پڑنی چاہیے. یہاں صرف یہ بتانا مقصد تھا کہ کوئی یہ نہ کہے کہ میں سب سے زیادہ جانکار ہوں، بلکہ دوسری بھی اللہ کے بندے ہیں، کون کس سے زیادہ جانکار ہے کسی کو نہیں پتہ. اور مکمل احکام علم تو صرف اللہ رب العالمین کے پاس ہے. ٹھیک ہے، تو یہی 3 واقعے یہاں پر موسیٰ علیہ السلام سے متعلق بیان کیا گیا. اس کے بعد ذوالقرنین کا واقعہ شروع ہوتا ہے. سورہ کا آیت نمبر 83 سے 98 تک. ذوالقرنین یہ کون ہے؟ یہ حکمراں بادشاہ تھا، مسلمان تھا، عادل، انصاف پسند، نیک آدمی، جو اللہ کی خاطر، اسلام کی خاطر انہوں نے جنگیں کی، فتح کیا ملکوں کو، اسلام کو پھیلایا، یہاں تک کہ مشرق سے مغرب تک یعنی ایسٹ سے ویسٹ تک ان کی حکومت پھیل گئی. اللہ نے اتنی قوت عطا کی اور اللہ نے اس قدر ان کی مدد کی کہ اللہ کے فضل و کرم سے ان کی حکومت پوری دنیا میں پھیل گئی، مشرق و مغرب تک. جہاں تک آبادی ختم ہو جاتی ہے، آگے کوئی آبادی نہیں ہے، وہاں تک اللہ نے ان کی حکومت کو پہنچائی. تو یہ تھے ذوالقرنین. یہ پیغمبر نبی نہیں تھے، ایک مسلمان تھے، مسلم حکمراں تھے، اور اللہ نے یہ قوت عطا فرمائی تھی. تو ان کا بیان ہوا یہاں پر. ان کے تعلق سے ایک بات اور یہ بھی اللہ نے بیان کی کہ انہوں نے تو فتح کی، جیتی، سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن انہوں نے یاجوج ماجوج کو بھی بند کیا. تو جب فتح کرتے ہوئے چلے گئے، آبادی ختم ہو گئی، ایک جگہ ایسی جگہ پہنچے جہاں پہاڑ تھا اور پہاڑ کے پیچھے یاجوج ماجوج تھے. یاجوج ماجوج کون ہے؟ تو یاجوج ماجوج کے بارے میں بہت سے لوگ غلط فہمی ہے، بلکہ یہ کہتے ہیں کہ یہ چینی ہے، چائنیز، یہ یاجوج ماجوج ہے. کچھ لوگوں نے کہا تاتاری جو گزر گئے وہ یاجوج ماجوج ہے. یہ ساری باتیں غلط ہیں. یاجوج ماجوج الگ ہی ہے، وہ بھی انسان میں سے ہے، لیکن وہ بھی دنیا میں نہیں آیا ہے. دنیا میں ابھی ہم لوگ کے سامنے نہیں ہے، لیکن دنیا میں خیر ہے، کیونکہ ذوالقرنین کو بند کیا. تو ذوالقرنین یہ 539 قبل مسیح کے تھے، یعنی 539 قبل مسیح، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی دنیا میں آنے سے پہلے ذوالقرنین تھے. عیسیٰ علیہ السلام کے آنے سے پہلے ذوالقرنین کا واقعہ ہے. ٹھیک ہے، تو اس سے ان کی تاریخ کا پتہ چلا. دوسری بات، یاجوج ماجوج دنیا میں تو ہے، انہوں نے باقاعدہ بند کیا ہے، لیکن یہ چینی نہیں ہے، یہ چائنیز نہیں ہے، یہ رومی نہیں ہے، اور تاتاری بھی نہیں ہے، بلکہ وہ ایسے لوگ ہیں انسان میں سے ہی ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام سے بہت پہلے ہی ذوالقرنین ان کو بند کر دیا ہے. تو پہاڑ کے بیچ میں ہے وہ، اور جو جگہ خالی تھی اس کو ذوالقرنین نے لوہے کی چادر اور لوہے، شیشے اور تانبے پگھلا کر کے ان کو بند کر دیا. ٹھیک ہے، تو لوہے کی چادر سے بند کی، اس بات کو بھی اللہ نے ذکر کیا ہے. اللہ نے وہ قوت طاقت دی اور کچھ لوگوں نے ان کی مدد کی. تو لوہے کی چادر سے لوہا، راڈ، جو بھی کچھ لوگ رہا ہوگا، تانبا، شیشہ پگھلا کر کے ان کو بند کر دیا گیا، کیونکہ وہ لوگ فساد مچاتے تھے، لوٹتے تھے، لوگوں کو تنگ کرتے تھے. تو وہ ابھی بند ہے. وہ یاجوج ماجوج دنیا میں تو ہے، لیکن وہ بند ہے، پہاڑوں اور لوہوں کے دیواروں کے بیچ میں وہ قید ہے. ٹھیک ہے، یہ بات تو قرآن سے ثابت ہے. اب اس کی اور ڈیٹیلز تفصیل حدیثوں کے اندر موجود ہے. اس تعلق سے بہت ساری حدیث میں، جس کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یاجوج ماجوج روزانہ اس دیوار کو چاٹتے ہیں، اب بالکل باریک بچ جاتا ہے. تو اب یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم کل اس کو اب توڑیں گے، زبان سے چاٹتے ہیں، کہتے اب کل توڑیں گے. جب کل پھر آتے ہیں اس کو توڑنے کے لیے، دیوار کو چاٹنے کے لیے، تو دیوار پھر موٹی ہو جاتی ہے، کیونکہ لوگ انشاءاللہ نہیں بولتے ہیں. روزانہ کام کرتے ہیں، کہتے ہیں اب کل کر لیں گے، لیکن انشاءاللہ نہیں بولتے، تو دیوار اس کی موٹی ہو جاتی ہے. لیکن جب قیامت کا وقت آئے گا
تو وہ لوگ اسی دیوار کو چاٹیں گے اور کہیں گے انشاءاللہ کل توڑ لیں گے، تو پھر کل ہو کر کے وہ دیوار کو توڑ لیں گے اور اس طرح سے وہ لوگ دیوار کے باہر نکلیں گے اور دنیا میں فساد مچائیں گے۔ اچھا، حدیث کے اندر یہ بھی وضاحت موجود ہے کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ہوگا کہ وہ نکل پائیں گے۔ پہلے عیسیٰ علیہ السلام نزول فرمائیں گے، آسمان سے اتریں گے، عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کے بعد تب یہ یاجوج ماجوج دیوار سے باہر نکل پائیں گے اور پھر فساد مچائیں گے پوری دنیا میں فساد۔ اس کی ڈیٹیلس حدیث کے اندر موجود ہے۔ اگر نکلیں گے کنویں کے پاس سے گزریں گے تالاب کے پاس سے، پورے تالاب کا پانی یاجوج ماجوج پی لے گا۔ اسی طرح سے اگر فصلیں لگی ہوئی ہے، کھیتی ہے، سب کو لوگ کھا جائیں گے، پھل فروٹ ہے، باغات ہیں پھلوں کے، اس کو سب کو کھا جائیں گے۔ اس کے اندر تباہی مچے گی، مسلمان پریشان ہوں گے، سب مل کے دعا کریں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام سے کہا جائے گا تو عیسیٰ علیہ السلام اللہ سے دعا کریں گے، اللہ اس کے فتنے سے بچا لے، اللہ اس کو موت دے دے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کی بد دعا اللہ تعالیٰ قبول کرے گا، تو اللہ تعالیٰ ان یاجوج ماجوج کے سر کے اندر بھیجے میں کیڑا پیدا کر دے گا اور پھر اس طرح سے یاجوج ماجوج مر جائیں سب کے سب۔ تو عیسیٰ علیہ السلام بد دعا کرے گا، اللہ تعالیٰ دعا قبول کرے گا اور یاجوج ماجوج کو اللہ تعالیٰ مار ڈالے گا، مر جائیں گے۔ تو یہ کب ہوگا؟ یہ عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ہوگا۔ تو اس لیے کہنا کہ چائنیز یہ یاجوج ماجوج یہ غلط ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں اس کا ظہور ہوگا، وہ نکلے گا۔ جیسے دجال بھی نکلے، کب نکلے گا؟ عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں۔ لیکن عیسیٰ علیہ السلام دجال کو اپنے ہاتھوں سے قتل کریں گے اور یاجوج ماجوج عیسیٰ علیہ السلام کی بد دعا سے مر جائیں گے۔ ٹھیک ہے؟ تو یاجوج ماجوج دجال یہ سب کب ظاہر ہوں گے، کب لوگوں کے سامنے آئیں گے؟ یہ سب عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں۔ ٹھیک ہے؟ تو دجال کا ذکر تو قرآن میں نہیں ہے لیکن بہت ساری حدیثوں میں، اور یاجوج ماجوج کا ذکر قرآن میں بھی ہے اور بہت ساری حدیثوں میں بھی ہے۔ آخری آیت یہ ہے سورہ کہف کی، قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد۔ دیکھیے اس کا بھی تعلق عقیدے سے ہے۔ آج بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر نہ کہو، انسان نہ کہو، بلکہ یہ نور تھے، یہ نور ہے، نور، انسان نہیں ہے، بشر نہیں ہے۔ دیکھیے قرآن کی آیت سورہ کہف کی سب سے آخری آیت کیا ہے؟ قل انما انا بشر مثلکم، اے نبی کہیے کہ میں بشر ہوں۔ لفظ بشر دیکھیے، میں بشر ہوں، مثلکم تمہاری طرح میں انسان ہوں، تمہاری طرح میں بشر ہوں۔ یوحی الی انما الہکم الہ واحد، میری طرف وحی کی جاتی ہے۔ کیا وحی کی جاتی ہے؟ کہ میں بتا سکوں کہ تم سب کا معبود رب ایک ہی ہے، وہ اللہ تعالیٰ۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بشر تھے، انسان تھے، مگر اللہ نے ان کو بہت اونچا مقام دیا تھا۔ ہم انسان تو کیا بلکہ پیغمبروں اور رسولوں کے امام تھے، لیکن تھے تو انسان، تھے تو وہ بشر۔ ٹھیک ہے؟ تو اس طرح سے سورہ کہف کی تفسیر مکمل ہوتی ہے۔ اس کے بعد ہے سورہ مریم۔ سورہ مریم یہ مکی صورت ہے۔ مسلمان کو جب ستایا پریشان کیا گیا، مشرکین مکہ نے بہت زیادہ تنگ کیا، تو مسلمانوں نے ہجرت کی، مکہ سے نکل کر ملک حبشہ تشریف لے گئے، جس کو آج ایتھیوپیا کہتے ہیں، ایتھیوپیا تو ایتھیوپیا ملک ہے، وہاں یہ لوگ چلے گئے تھے کچھ مسلمان ہجرت کر کے۔ گویا مدینہ ہجرت کرنے سے پہلے مسلمانوں نے ملک حبش یعنی حبشہ کی طرف ہجرت کیا، ایک مرتبہ نہیں، دو مرتبہ۔ جب 2 مرتبہ ہجرت مسلمانوں نے کر لی الگ الگ وقتوں میں، تو تیسری مرتبہ مسلمانوں نے مدینہ کی طرف ہجرت کی، اپنے ایمان کو بچانے کے لیے، اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے، اپنے ایمان کو، اپنی جان کو بچانے کے لیے، اسلام پر تاکہ عمل کر سکے اچھے سے، ہجرت کر کے کچھ مسلمان حبشہ تشریف لے گئے تھے۔ تو جب وہاں گئے تو مکہ کے مشرکین وہاں تک پہنچ گئے، اور وہاں کا بادشاہ اس وقت کرسچن تھا، نجاشی بادشاہ۔ تو اس کو کہا کہ دیکھو یہ مسلمان کے خلاف اس نے بھڑکایا بادشاہ کو۔ تو بادشاہ نے بلایا مسلمانوں، کیا بات ہے بتاؤ، تمہارا کیا دین ہے؟ تب وہاں پر جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ نے سورہ مریم کی شروعاتی چند آیتیں پڑھ کر سنائی، تلاوت کی۔ کاف ہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، چند آیتیں تلاوت فرمائی۔ سنتے ہی بادشاہ نجاشی اور پھر اس وقت اس کے جو بھی ہواری مواری تھے، سپاہی، اس کے داڑھی آنسوؤں سے تر ہو گئے، بھیگ گئے۔ اللہ اکبر، یعنی تاثیر ہوئی قرآن کی۔ اس سے پتہ لگا ہم جب دین کی دعوت دیں کسی کافر کو، مشرک کو، تو قرآن کی آیتیں پڑھ پڑھ کے سنانا چاہیے۔ قرآن کی آیت میں اللہ نے تاثیر رکھی، انسان رو دیتا ہے، دل پگھل جاتا ہے، پسیج جاتا ہے۔ قرآن کی آیت میں اللہ نے لفظ میں تاثیر رکھی ہے۔
تو قرآن کی آیتیں پڑھ کے سنائی، لوگ رونے لگے. اور پھر بادشاہ نے کہا کہ یہ قرآن اور عیسیٰ علیہ السلام جو باتیں لے کر کے آ رہے دونوں ایک ہی جگہ سے آئی ہوئی چیزیں. اللہ اکبر. اس کے پھر کچھ مدتوں کے بعد وہ بادشاہ مسلمان ہو گئے الحمدللہ، اور پھر وہ مسلمانوں کی بہت ہیلپ کی، بہت مدد کی. تو اس تعلق سے ایک بات تو یہ ہو گئی. دوسری بات یہ کہ اس سورہ مریم کے شروع میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زکریا علیہ السلام کا ذکر کیا کہ زکریا علیہ السلام بہت بوڑھے ہو گئے اور اللہ سے دعا کرتے تھے، اے اللہ اولاد دے، اے اللہ اولاد سے نواز دے. کوئی اولاد نہیں ہے، کوئی وارث نہیں ہے، دین کو کون پھیلائے گا میرے بعد، کوئی بھی نہیں ہے، یہاں سے تو ہماری نسل ختم ہو جائے گی، کوئی تو اللہ وارث بنا دے. دعا کر رہے ہیں، بڑھاپے کو پہنچے ہوئے. تو اس زکریا علیہ السلام کی دعا کو، ان کی عاجزی کو، ان کی بے بسی کو اللہ نے ذکر کیا، ان کی دعاؤں کو. سورہ مریم کے شروع سے لے کر کے آیت نمبر 11 تک 11 تک زکریا علیہ السلام کا ذکر ہے. اس سے پتہ چل رہا ہے جو لوگ کہتے ہیں کہ بزرگ اولیاء جس کو چاہیں اولاد دے دیں، یا جو خواتین جن کی شادی ہوتی ہے بچے نہیں ہوتے تو درگاہوں پر جاتے ہیں، مزاروں پر جاتے ہیں، کربلا کچھ لوگ پہنچتے ہیں، فلاں شاہ فلاں کون پیر کی درگاہوں مزاروں پر خواتین پہنچ جاتی ہیں. کیا یہ صحیح ہے؟ غلط ہے، صحیح نہیں ہے، اسلام کے خلاف ہے. اب تصور کیجئے کہ زکریا علیہ السلام نبی پیغمبر ہو کے خود اپنے لیے دعا مانگ رہے ہیں، ان کو خود اپنی اولاد نہیں ہو پا رہی ہے. پیغمبر کو، زکریا علیہ السلام کو پڑھیے سورہ مریم شروع میں پڑھیے آیت نمبر 1 سے لے کے 11 تک، کس قدر پریشان حال ہے زکریا علیہ السلام. اللہ سے رو رو کر کے دعا مانگ رہے ہیں، اللہ اولاد دے دے، اے اللہ اولاد دے دے، ایک اولاد تو کم سے کم ہو جائے جو میری وارث ہو سکے. تو ایک پیغمبر اپنے لیے ایک اولاد دنیا میں نہیں لا سکتے، اپنی اولاد پیدا نہیں کر سکتے ہیں، تو بتائیے دوسرے نبی کے علاوہ دوسرے جو بزرگ ہیں، جو اولیاء ہیں، اگرچہ اولیاء ہیں، اللہ کے نیک بندے ہیں، لیکن نبیوں کے بعد ان کا مقام ہے کہ اولیاء دوسرے کو اولاد کیسے دے سکتے ہیں. خواتین کیسے ان کی درگاہوں پر جاتی ہے، کیسے ان کے سامنے سجدہ کرتی ہے، ماتھے ٹیکتی ہے، کیسے امید لے کے جاتی ہے جو آپ کو اولاد دے دیں گے، جبکہ وہ وفات پا چکے ہیں، دنیا سے جا چکے ہیں. ان کی قبریں ہیں، جو قبر میں مدفون ہے، جو وفات پا جاتے ہیں، وہ سن نہیں سکتے دعا کو. ان کو یہ بھی خبر نہیں کہ کون آیا کون آئی، کس نے کیا کہا. وفات پانے والے کچھ پتہ نہیں چلتا. اس بات کو بھی اللہ نے قرآن میں کئی جگہ بیان کیا ہے. انشاءاللہ 26 پارے میں یہ بات آئے گی سورہ احقاف کے اندر کہ ان کو احساس تک نہیں ہوتا جس کو لوگ پکار رہے ہیں. تو سراسر یہ شرک ہے، یہ کفر ہے کہ انسان اولاد مانگنے کے لیے، رزق مانگنے کے لیے درگاہوں یا مزاروں پر جائے. اللہ کے نیک بندے ہیں، بزرگ ہیں، اولیاء الحمدللہ، ان کا احترام، ان کی عزت سر آنکھوں پر، ان کا مقام بہت اونچا ہے، ان کے سامنے کچھ نہیں ہے. لیکن میں صرف اتنا کہہ رہا ہوں کہ کیا ان کی درگاہوں پر جانے کا حکم اللہ نے دیا؟ کیا ان کی مزاروں قبروں پر جا کر کے اولاد کے لیے دعا کی جائے، رزق مانگا جائے، پریشانی کی دعا کی جائے؟ یہ کام کرنے کو کس نے کہا ہے؟ کیا اللہ نے کوئی قرآن کی آیت نازل فرمائی ہے؟ کیا نبی نے یہ طریقہ سکھایا ہے کہ بزرگوں، اولیاء، جو اللہ کے نیک بندے، پیر ہوں گے، پہنچے ہوئے ہستی ہوں گے، ان کی درگاہ پر جانا، کربلا میں جانا، مزاروں پر جانا تو وہاں تمہاری مراد پوری ہو جائے گی؟ یہ کس نے کہا؟ اللہ نے کہا؟ رسول اللہ نے کہا؟ نہیں. تو پھر اب کیوں جا رہا ہے؟ یہ سلسلہ غلط ہے. ان کے نام پر لوگوں کو بیوقوف بنایا جا رہا ہے. بلکہ یہ کہیے کہ سیدھے سیدھے یہ مزار، یہ درگاہ یہ کمانے کا ذریعہ لوگوں نے بنا لیا. یہ بزنس ہے، تجارت ہے، لوگ کما رہے ہیں، کروڑوں روپے لوگ کماتے ہیں. تو ہمارے پیسے بھی جا رہے ہیں، ہمارا ایمان بھی جا رہا ہے. تو زکریا علیہ السلام دعا کرتے رہ گئے، تب آخر میں جا کے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دعا قبول کی اور اولاد دی. اور وہ کون ہے؟ یحییٰ علیہ السلام. اللہ نے اولاد دی یحییٰ، ان کو بھی اللہ نے نبی بنایا. ٹھیک ہے. اس کے بعد یحییٰ علیہ السلام کا اللہ نے کچھ ذکر کیا. آیت نمبر 12 سے لے کر 15 تک، یعنی آیت نمبر 15 تک یحییٰ علیہ السلام کا ذکر. اب اس کے بعد آیت نمبر 16 سے واقعہ شروع ہوتا ہے مریم علیہ السلام کا اور عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر ہوتا ہے. آیت نمبر 16 سے آیت نمبر 33 تک 33 یہاں تک مریم علیہ السلام اور ان کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر ہے. تو مریم علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر اللہ نے پہلے کیا ہے پارہ نمبر 3 میں، سورہ آل عمران میں بات گزر چکی ہے. یہاں مریم علیہ السلام کے بیٹے یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا یہاں پر ذکر ہے. عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کس طرح ہوتی ہے؟ تو اللہ نے یہاں بیان کیا کہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے. اللہ نے بس وہی بھیجی، جبرائیل علیہ السلام کو اللہ نے بھیجا. جبرائیل علیہ السلام نے ایک پھونک ماری اللہ کے حکم سے، مریم علیہ السلام کے سینے میں
اور پھر وہ حاملہ ہو گئی، اور اس طرح سے پھر عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوتی ہے، یعنی بغیر باپ کے عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ یہاں بتانا صرف یہ مقصد ہے کہ اللہ تعالیٰ جس طرح سے ماں باپ کے ذریعے پیدا کرتا ہے، اللہ اس بات پر قادر ہے کہ بغیر باپ کے پیدا کر دے۔ اللہ جو چاہتا ہے جیسے چاہتا کرتا ہے، اللہ کے لیے کوئی بھی چیز مشکل نہیں ہے۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چل رہا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، نعوذ باللہ، اللہ کے بیٹے نہیں ہیں۔ اس سے یہ بھی پتہ جب کرسچن جو غلو کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام بھی یہ بھی رب ہے، یہ بھی رب کا اللہ کا ایک حصہ ہے، تو غلط ہے بالکل۔ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں، مخلوق ہیں، ان کی ماں ہے مریم علیہ السلام، وہ پیدا ہوئے، بچپنا انہوں نے دیکھا، کھایا پیا۔ کوئی رب کوئی معبود کھاتا پیتا نہیں ہے، معبود رب سوتا ہوتا نہیں ہے، یہ تو انسانوں کی مخلوق کی صفت ہے، وہ کھائے، وہ پیے، وہ روئے، وہ پریشان ہو، وہ پیدا ہو۔ تو گویا یہاں پر رد ہے ان لوگوں کا، کرسچن کا، یہاں پر عیسائیوں کا، کرسچنوں کا جواب ہے، جو لوگ غلو کرتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کے مقام تک پہنچاتے ہیں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو بچپن میں چھوٹے تھے، گود میں، اور بولنے لگے، قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا۔ اللہ اکبر۔ آیت نمبر 30 سے لے کے 33 تک عیسیٰ علیہ السلام نے بچپنے میں گود میں جو بات کی، اس کو اللہ نے یہاں پر کوٹ کیا ہے کہ اللہ نے مجھے نماز پڑھنے کا حکم دیا، اللہ نے زکوٰۃ دینے کا حکم دیا، اللہ نے مجھے نبی بنا، اللہ نے ماں کی خدمت کرنے کا، ماں باپ کی خدمت کرنے کا اللہ نے حکم دیا۔ ان باتوں کا ذکر کیا عیسیٰ علیہ السلام نے گود میں۔ اس کے بعد یہ واقعہ ذکر کرنے کے بعد اللہ نے فوراً پھر کیا کہا، ما کان للہ ان یتخذ من ولد سبحانہ۔ اللہ اکبر۔ گویا بیان کرنے کا مقصد یہ دیکھیے کہ اللہ کے لیے مناسب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی بچہ ہو، اللہ کوئی اولاد ہو۔ اللہ اکبر۔ اللہ کی کوئی بھی اولاد نہیں، نہ عیسیٰ علیہ السلام، نہ عزیر علیہ السلام، نہ پہلے نہ بعد کے، اللہ کی کوئی اولاد نہیں ہے۔ سبحانہ، اللہ تو پاک ہے ان عیبوں سے۔ اللہ کی بیوی نہیں، اللہ کے بچے نہیں، اللہ کے ماں باپ نہیں، اللہ کے کوئی بھائی اور بہن نہیں، کوئی خاندان، کوئی قبیلہ نہیں ہے۔ قل هو اللہ احد، اللہ تو ایک ہے، تنہا اکیلا ہی ہے، اللہ کوئی بچہ نہیں، کوئی اولاد نہیں ہے۔ وہ کرسچن جو کہتے ہیں کہ اللہ کی اولاد ہے، استغفر اللہ، ایک تہمت لگا رہا ہے، اللہ پر الزام لگا رہے ہیں، جاہل لوگ ہیں، اس لیے لوگ کافر گردانے کے ہیں۔ اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون، اللہ کا معاملہ تو اللہ کہتا ہے کہ ہو جا تو معاملہ ہو جاتا ہے۔ اللہ کوئی اولاد نہیں ہے، تو اس بات کو کہ اللہ کا کوئی اولاد نہیں ہے، اللہ کا کوئی بیٹا کوئی بیٹی نہیں ہے، اس بات کو اللہ نے کئی جگہ بیان کیا قرآن مجید میں۔ اللہ نے کئی جگہ، کیونکہ مشرکین بھی الزام لگاتے تھے، مشرکین یہ کافر مکہ کے یہ کہتے ہیں کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، نعوذ باللہ، استغفر اللہ۔ تو اللہ کی کوئی اولاد نہیں ہے، تو اگر کوئی یہ کہے کہ اللہ کی کوئی اولاد ہے، کوئی بیٹا بیٹی ہے، تو معاملہ کتنا خطرناک ہے معلوم ہے؟ اس بات کو اللہ نے بیان کیا آیت نمبر 90 میں، تکاد السماوات یتفطرن منہ، سورہ مریم کے اندر ہے آیت نمبر 90، تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال هدا، کہ اگر کوئی اللہ کے لیے اولاد ثابت کرے کہ اللہ کی کوئی اولاد ہے، کوئی بیٹا بیٹی ہے، تو ایسے ہی معاملہ اتنا خطرناک ہے کہ یہ بات سن کر ایسا لگتا ہے کہ آسمان پھٹ پڑے، آسمان پھٹ پڑے، آسمان گر جائے، زمین پھٹ پڑے، اور یہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے، ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے۔ اللہ، اتنا خطرناک معاملہ ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ پاک ہے ہر چیز سے، اللہ کا کوئی نہیں ہے، اللہ اکیلا ہے، تنہا ہے، اکیلا ہے، اور اللہ کو اس چیز کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا آیت نمبر 41 سے 50 تک، کہ انہوں نے باپ کو دین کی توحید کی دعوت دی۔ باپ نے کیا جواب دیا؟ لئن لم تنتهِ لأرجمنك وهجرني مليا، کہ ابراہیم اگر تم اپنی دعوت سے باز نہیں آؤ گے، اپنے کام سے باز نہیں آؤ گے، تو میں تمہیں پتھر مار ڈالوں گا، پتھر سے مار مار کے ہلاک کر دوں گا۔ اللہ اکبر، پتھروں سے ماروں گا۔ وہجرنی ملیا، بھاگ جاؤ یہاں سے، مجھے چھوڑ کے چلے جاؤ۔ اللہ اکبر۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو باپ نے نکال دیا، گویا ابراہیم علیہ السلام کا باپ مسلمان نہیں تھا، کافر تھا، اور اس نے ابراہیم علیہ السلام کو گھر سے نکال دیا، وہ مسلمان بھی نہیں ہوا باپ، ابراہیم علیہ السلام وہاں سے نکل کے چلے گئے۔ اس سے ایک نقطے کی بات یہی پتہ چل رہی ہے کہ آج جو بھی عالم دین ہے کسی بھی ملک کے ہوں، اگر ان کا کوئی بیٹا، کوئی بھائی، کوئی بہن، چچا یا مثلا بیوی اگر کوئی دین پر نہیں چل رہی ہے، یا گھر کا کوئی فرد اگر دین پر نہیں چل رہا ہے، تو اس عالم کو ٹارچر نہیں کرنا چاہیے۔ کچھ آج جو پبلک ہے وہ اسی بات میں پڑے رہتے ہیں،
کہ کس عالم کے گھر کے کسی کے بارے میں گھر کے کسی آدمی کو پتہ چل جائے کہ وہ دین پر نہیں ہے تو اس کو کوستے ہیں, تانا دیتے ہیں, کہہ رہے گھر کا آدمی تو ٹھیک ہی نہیں ہے, یہ مولانا صاحب جو دوسرے کو دین کی دعوت دیتے ہیں اور گھر کا آدمی تو دین پر چل نہیں رہا ہے, تو گھر کو تو سنبھال نہیں پا رہے ہیں, چلو دوسروں کو دین کی دعوت دے دیں. ایسا بہت سے لوگ کہتے ہیں. کیا یہ کہنا صحیح ہے؟ نہیں بھائی, ہدایت دینا اللہ کے ہاتھ میں ہے, ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے. انسان کا کام ہے بس دعوت دے دینا, سمجھا دینا, دل میں بات اتارنا, ہدایت پہ چلنا, دین پر عمل کرنا یا دین پر چلا دینا, یہ اللہ کا کام ہے. ہدایت دینا انسانوں کے ہاتھ میں نہیں ہے. تو ابراہیم علیہ السلام کا باپ بھی مسلمان نہیں ہو سکا, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب, ابو لہب, ابو جہل مسلمان نہیں ہو سکے. کیا کر سکتے ہیں؟ لوط علیہ السلام کی بیوی مسلمان نہیں ہو پائے, نافرمان تھی. اللہ تعالیٰ نے لوط علیہ السلام کی بیوی کو ہلاک کر دیا کافروں کے ساتھ, کیونکہ وہ بھی نافرمان تھی. تو اللہ تعالیٰ کسی کی بیوی, کسی کو بیٹا, کسی کے بھائی سے نہیں چھوڑتا رشتے داری کی وجہ سے. اور دوسری بات کہ ہدایت دینا اللہ کے ہاتھ میں, اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے, یہ اللہ کی توفیق ہے. اس لیے اگر کسی کو دین کی دعوت دی جائے, آپ قبول کریں, آپ دین پر عمل کریں, یہ آپ کی مہربانی, یہ آپ کا اس میں بھلا ہے, یہ اللہ کی مہربانی ہوگی. اگر آپ عمل نہیں کرتے تو اس میں نقصان آپ کا ہے. کسی کے گھر کے بارے میں جاسوسی نہ کریں, وہ دین پر چل رہا ہے اور کون دین پر نہیں چل رہی ہے. اس سے آپ یہ کہہ کر کے بچ نہیں سکتے. اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کئی پیغمبروں کا, موسیٰ علیہ السلام کا, ہارون علیہ السلام کا, ادریس علیہ السلام کا, کئی پیغمبروں کا ذکر کیا اختصار کے ساتھ. اس کے بعد اللہ نے جو بات کہی وہ غور سے سنیے. اللہ نے کہا پیغمبروں کا ذکر کرنے کے بعد کہ پھر ان کے بعد کچھ ناخلف, کچھ نافرمان لوگ بھی آئے جنہوں نے نماز کو ضائع کیا, نماز کی پابندی نہیں کی اور نفسانی خواہشات کی پیروی کی. اللہ اکبر. تو ایسے لوگوں پر بھی اللہ کا عذاب ہے. تو گویا نماز کی کتنی اہمیت ہے, نماز ضائع کرتا ہے تو اللہ کا عذاب آتا ہے. اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالی جنت کا نقشہ کھینچا ہے. جنت کچھ نقشہ بس, باقی حدیث میں ڈیٹیلز موجود ہے جنت کے بارے میں. مفسرین نے لکھا کہ جنت کے اندر جنتیوں کو, مسلمانوں کو کبھی تھوک نہیں آئے گا, ناک نہیں بہے گی, سردی نہیں ہوگی, پیشاب کی ضرورت نہیں پڑے گی, پیخانہ نہیں آئے گا, یہ سب انسان کو ہوگا ہی نہیں. الحمدللہ, یہ اللہ کا اتنا فضل و کرم ہوگا اور اتنی نعمتیں ہوں گی اللہ کو جنت کے اندر کہ انسان دنیا کی ساری پریشانی کو بھول جائے گا. اس لیے انسان کو چاہیے کہ جنتی بننے کی کوشش کرے, دنیا میں زیادہ انسان پریشان نہ ہو. اگر آپ غریب ہیں, مسکین ہیں, تکلیف میں ہیں, کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے, اللہ تعالیٰ ایسی جنت دے گا کہ آپ سب کچھ بھول جائیں گے. اللہ, جنت کا تذکرہ کرنا چاہیے, یاد کرنا چاہیے. جنت کے واقعات سننے سے, اس کی صفات اور نعمت کے جاننے سے انسان کو یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان دین پر عمل کرتا ہے کہ چلو کوئی بھی تکلیف ہم جھیل لیں گے, گناہ کو, نافرمانی کو چھوڑیں گے, عمل کریں گے, ہم صبر کریں گے, گناہوں سے بچیں گے. اگر ہم دیندار بن کے اگر چلے گئے تو انشاءاللہ جنت میں ساری نعمتیں ملیں گی, ساری نعمتیں جو آپ چاہیں گے, ساری چیزیں آپ کو جنت میں ملیں گی. اس کے بعد اللہ نے کہا هل تعلم له سمیہ, آیت نمبر 65, عقیدے کی بات ہے. کیا تیرے علم میں اس کا ہم نام, ہم پلہ کوئی اور بھی ہے؟ یعنی اللہ کے نام جیسا کسی کا نام ہے, اللہ کے برابر, اللہ کے ہم مثل کوئی ہے؟ نہیں, کوئی بھی نہیں. تو اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ جو لوگ داتا, گنج بخش, غریب نواز لوگ نام دیتے ہیں, یہ غلط ہے, یہ اللہ کی شان میں گستاخی ہے. یہ اگر آپ کسی انسان کو کہیں غریب نواز, گنج بخش, داتا, تو اللہ کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ غریب نواز, غریبوں کو نوازنے والا کون ہے؟ یہ اللہ ہے. وہ اللہ کی اس صفت میں آپ انسان کو شریک کر رہے ہیں. بخشنے والا, گناہوں کو معاف کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے. اگر اس میں کسی کو, بزرگ کو شریک کرنا, یہ شرک ہے. اگر بخش, گنج بخش, یہ آپ مراد لے رہے ہیں کہ یعنی بخشنے والا یعنی دینے والا, مال دینے والا, بھر بھر کے جھولی بھر بھر کے مال دولت دینے والا, تو یہ کون ہے؟ صرف اللہ ہے, کوئی بزرگ, کوئی ولی نہیں ہے. تو اگر ولی کو آپ گنج بخش کہتے ہیں تو یہ بھی اللہ کی شان میں گستاخی ہے, نافرمانی ہے, شرک کر رہے ہیں آپ. یہ اللہ کی صفت غیر اللہ کو آپ دے رہے ہیں, یہ کھلا ہوا یہ شرک ہے. اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شفاعت کا ذکر کیا کہ شفاعت کا اختیار کسی کا نہیں ہوگا. آج جو لوگ کہتے ہیں ہمارے بزرگ, ہمارے پیر بچا لیں گے, ہمارے مریدوں ڈرو نہیں, گھبراؤ نہیں, ہمارے پیر صاحب قیامت میں کہیں گے میرے مریدوں آ جاؤ, آج کسی پر عذاب نہیں آئے گا اور ہمارے پیر بچا لیں گے. کئی بات صحیح ہے؟ استغفر اللہ, یہ سراسر جہالت ہے. اللہ نے شفاعت کا ذکر بھی قرآن میں کئی جگہ کیا ہے, کئی جگہ. کہ شفاعت کا کسی کی نہیں, شفاعت یعنی سفارش, کہ اللہ معاف کر دے, بخش دے, اللہ اس کو چھوڑ دے. یہ تو سفارش کا کسی کو نہیں, اللہ نے دیتا, یہ اختیار صرف اللہ کا ہے بس. تو جو چاہے سفارش کر سکتا نہیں.
یہ اختیار صرف اللہ کو ہوگا. اب اللہ جس کو چاہے گا کہے گا ٹھیک ہے تم سفارش کرو. اپنے بندوں میں سے جس کو چاہے گا تم سفارش کرو. ایک بات یہ ہوگی. تو اللہ جس کو پسند کرے گا اسی کو. اچھا کس کے لیے کیا جائے؟ کیا سب کے لیے؟ نہیں. تو اس میں بھی یہ بات ہے، حدیث کے اندر وضاحت ہے، قرآن بلکہ یہ بات اللہ نے کی کہ جس کے لیے اللہ اجازت دے گا کہ بھائی اس یہ ہے پیغمبر ہے، اللہ نے اجازت دی کہ آپ سفارش کر سکتے ہیں. کس کے لیے؟ اللہ وہ بھی فکس ہے، ٹھیک ہے اس کے لیے آپ سفارش کرو. تو جس کے لیے اللہ منتخب کرے گا جس کو کہ تم آپ اس کے لیے سفارش کر سکتے ہیں، وہ بندہ اسی کے لیے سفارش کر پائے گا. بس سب کے لیے نہیں ہے. اب سفارش، شفاعت اور سفارش کے بارے میں جو آیتیں ہیں اور حدیث پڑھی ہے، صاف طور پہ ہے کہ سفارش کا کسی کو حاصل نہیں ہے، اللہ کے ہاتھ میں ہوگا. اللہ جس کو اجازت دے گا اور جس کے لیے اجازت دے گا، سفارش صرف اس کے لیے اور اسی کے لیے ہوگی، بس سب کے لیے نہیں ہوگی. اس لیے کوئی بھی انسان غلط فہمی میں نہ رہے، توبہ استغفار کر لے، سیدھے راستے پر چلے. اور اس طرح کے گمراہ جو لوگ گمراہ کر رہے ہیں اور ہر آپ کو باغ دکھا رہا ہے کہ بخشش تمہاری ایسی ہو جائے گی، اس کے چکر میں نہ پڑے. یہ جاہل آپ کو گمراہ کر رہے ہیں. اس کے بعد سورہ طٰہٰ ہے. سورہ طٰہٰ بھی مکی ہے. اس کے اندر اللہ نے ایک عقیدہ بیان کیا اللہ تعالیٰ کہاں ہے. اللہ نے کہا الرحمن علی العرش استویٰ. سورہ طٰہٰ آیت نمبر 5. اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، یعنی عرش کے اوپر ہے. عرش کہاں ہے؟ 7ویں آسمان پر ہے. جو آسمان 7واں ہے، آخری لاسٹ، اس کے اوپر عرش ہے. عرش کے اوپر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے. یہ عقیدہ قرآن میں ہے، یہ عقیدہ حدیث میں ہے، یہ عقیدہ صحابہ کا تھا، یہی عقیدہ چاروں اماموں کا تھا. ائمہ اربعہ کا بھی یہی عقیدہ تھا، سلف صالحین کا بھی یہی عقیدہ ہے. بہت بعد میں جا کے یہ عقیدہ پھیلایا گیا کہ ہر جگہ ہے، تو غلط ہے، کفر ہے. یہ خود امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ جو یہ مانے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، یہ کفر ہے اور انسان کافر ہو گیا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. تو اللہ کا علم ہر جگہ ہے، اللہ کی طاقت ہر جگہ، اللہ کا پاور ہر جگہ، لیکن خود اللہ کی ذات اللہ کہاں ہے؟ عرش کے اوپر ہے. اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا. وہ یہ سورہ طٰہٰ کے اندر سب سے بڑی بات، یہ سب سے زیادہ بات جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کا ذکر ہے، فرعون کا ذکر ہے. ٹھیک ہے. تو آیت نمبر 10 سے لے کر 10 سے لے کر 97 تک موسیٰ علیہ السلام، ان کی قوم اور خاص کی فرعون کے واقعے کو اس کے اندر بیان کیا گیا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو توحید کی دعوت دی، سمجھایا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بھی کہا کہ تم نرمی سے بات کرو، فرعون سے نرمی سے بات کرنے کو کہا، دعوت دو. دعوت دی، نہیں مانا. اس کے بعد جو واقعات ہوئے ان میں سے بہت سے واقعات پہلے گزر چکے ہیں. بچھڑے کی لوگوں نے پوجا کی، موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے بچڑا کی عبادت کرنا شروع کر دی، اس کا بھی اس کے اندر ذکر ہے. اچھا اس کے اندر ایک دعا بھی ہے، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. یہ دعا کس کی ہے؟ موسیٰ علیہ السلام. اللہ تعالیٰ نے یہ دعا سکھلائی کہ اے موسیٰ یہ دعا کہو. تو موسیٰ علیہ السلام نے یہ دعا پڑھی تھی. یہ دعا جب مشہور ہے، گویا یہ دعا موسیٰ علیہ السلام نے پڑھی تھی، رب اشرح لی صدری. تو اصل میں مفسرین نے لکھا اس کے تحت کہ اس کا معاملہ یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں کچھ لکنت تھی، یعنی کچھ صاف نہیں تھی کچھ باتیں. تو اللہ سے دعا کیا اللہ میرے سینے کو بھی کھول دے اور جو گرا لگا جو صاف نہیں بول پاتے وہ بھی کلیئر اور صاف کر دے. ٹھیک ہے. تو بہت اہم دعا ہے، یہ دعا پڑھنی چاہیے ہر کسی کو. اس کے بعد ڈیٹیلز میں موسیٰ علیہ السلام کے واقعہ کو ذکر کرنے کے بعد تب اللہ تعالیٰ نے کچھ نقشہ کھینچا ہے آخرت کا اور قیامت کا کیا منظر ہوگا، اس کو اللہ نے بیان کیا. اس کے بعد اللہ نے یہ کہا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ. اللہ نے کہا کہ جو آدمی میرے ذکر سے اعراض کرتا ہے، دور رہتا ہے، ذکر نہیں کرتا، ذکر عبادت جو بھی کچھ ہے ساری چیزیں اس کے اندر آ جاتی ہیں. تو جو اللہ کے ذکر سے، اللہ کی عبادت سے، اللہ کو یاد کرنے سے انسان دور ہوتا ہے، غافل ہوتا ہے، منہ موڑتا ہے، اللہ نے کہا کہ اس کے لیے زندگی تنگ ہو جائے گا، انسان پریشان ہو جائے گا دنیا میں بھی، اور آخرت میں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو اندھا کر کے اٹھائے گا. انسان کہے گا اللہ میں تو دنیا میں دیکھتا تھا، میں اندھا کیسے ہو گیا؟ تو اللہ کہے گا کہ دنیا میں تو نے میری آیتوں کو بھول گیا تھا، جھٹلا دیا تھا، اس لیے آج تجھے بلا دیا گیا. اللہ اکبر. تو انسان کو ہمیشہ چاہیے کہ اللہ کا ذکر و اذکار کرے، عبادت کرے، نماز، روزہ، تلاوت، ذکر و اذکار، تسبیح، تحلیل، ہمیشہ تسبیح میں، ذکر و اذکار میں انسان کو لگے رہنا چاہیے. نماز کا وقت مقرر ہے لیکن ذکر و اذکار کا کوئی وقت نہیں ہے، 24 گھنٹے میں جب چاہے جتنا چاہیے ذکر و اذکار میں ہمیشہ انسان کو لگے رہنا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ عز وجل، تمہاری زبان اللہ کے ذکر سے تر ہو، یعنی گیلی ہو، ہمیشہ ذکر و اذکار، سبحان اللہ، الحمدللہ،
لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. جو بھی ذکر و اذکار کے مختلف الفاظ ہیں وہ ذکر و اذکار کرتے رہیں, اللہ کو یاد کرتے رہیں, خالص اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کرتے رہیں. تو اس طرح سے سورہ طٰہٰ کی تفسیر مکمل ہوگی. اور پارہ نمبر 16 پارہ نمبر 16 کی بھی تفسیر مکمل ہوئی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو سننے کے ساتھ ساتھ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.